अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों पर अपना ख़ास फज़ल, अपना ख़ास करम बनाए रखें, कभी किसी पे कोई दुख तकलीफ़ ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। और आप लोगों सबके तो फ़ैल अल्लाह ताला मेरे हक़ में भी ये दुआएं कबूल अता फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी मैंने सोचा कि अब मुझे काफ़ी दिन हो गए, मैंने इस तरह की इस्लामिक वीडियो जो है वो मैंने अपलोड नहीं की, क्योंकि जिस तरह मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ, मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि मैं ऐसी वीडियोस के थ्रू अपना चैनल जो है वो ग्रो करूँ। मेरा, क्योंकि आप लोग जैसा कि जानते हैं, जो मुझे मुस्तकिल देखते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, जो मेरी फैमिली की तरह बन के हैं, वो लोग जानते हैं कि मैं ब्यूटी टिप्स डालती हूँ अपनी वीडियोस में, और कुकिंग की वीडियोस भी डालती हूँ, व्लॉग्स भी डालती हूँ। तो लेकिन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि मेरी साथ साथ ये भी कोशिश है कि मैं आप लोगों से कुछ दीन की बात भी शेयर करूं, क्योंकि इसका सवाब जो है वो मुझे भी मिलेगा, और जो लोग मुझे सुनेंगे और फिर सुनकर उस पर अमल करेंगे तो उनको भी बहुत अजर है, और मुझे भी इस चीज़ का बहुत अजर है। क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ें, अगर आप किसी को एक चीज़ भी, आपकी वजह से कोई एक बात भी, किसी एक बात पर अमल कर ले कोई आपकी वजह से, तो ये आपके लिए सदका जारिया होता है, जिसका सवाब आपको मरने के बाद तक भी मिलता रहता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस तरह की वीडियोस भी आप लोगों के लिए डालती रहा करूँगी। बार बार ये बात इसलिए बताती हूँ आप लोगों को, क्योंकि माशाल्लाह से मेरी यूट्यूब फैमिली, अब आप लोग मेरी फैमिली की तरह हैं, तो उसमें रोज़ कोई ना कोई नया मेंबर ऐड हो रहा है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो मेरी फैमिली माशाल्लाह से इंक्रीज़ हो रही है, यूट्यूब फैमिली। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो नए मेंबर हैं वो भी जानें, ठीक है ना, मैं अपनी जो बातें हैं उनसे भी शेयर करूँ, उनको भी बताऊँ। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बातें नए मेंबर्स के लिए बताती हूँ। अच्छा जी, तो मैं ये अपना आज जो मैं आप लोगों को 3 वज़ाइफ़ बताने लगी हूँ, ठीक है, तो इसको बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बात बताऊँगी कि आप ये वज़ाइफ़ जो है, ये मैं आप लोगों से सुन्नत वज़ाइफ़ शेयर करने लगी हूँ। ये नबी पाक की तरफ से तालीम करदा जो हैं ये वज़ाइफ़ हैं, ठीक है, और ये मेरे पर्सनली मेरे अपने आज़मूदा हैं, ठीक है ना। और आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हम दीन में कोई भी चीज़ अपनी तरफ से ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी चीज़ हम दीन में अगर हम ऐड करेंगे तो वो हमारा सवाब कंसीडर नहीं होगा, वो बिद्दत होती है दीन में किसी भी तरह की एडिशन। तो ये जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे प्यारे नबी पाक हैं, उनकी तरफ से तालीम करदा जो है ये वज़ाइफ़ हैं, मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही पावरफुल वज़ाइफ़ हैं, बहुत ही आसान वज़ाइफ़ हैं, बहुत ही छोटे वज़ाइफ़ हैं, और ये आप लोग अपनी किसी भी हाजत के लिए, आप लोगों की, ख़्वाह वो शादी में देरी है, ख़्वाह वो नौकरी नहीं हो रही आपकी, वो किसी भी तरह की दुआ है, रिश्ता नहीं हो रहा, ठीक है ना, औलाद नहीं हो रही, कोई भी दुख तकलीफ़ है, कोई भी आपकी हाजत है, बशर्त ये कि जायज़ हो, बशर्त ये कि वो हराम में ना हो, ठीक है। और आप लोग किसी भी हाजत के लिए इन वज़ाइफ़ को पढ़ सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की ये नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं कि जी इजाज़त होनी चाहिए, इजाज़त होती है, नहीं, अल्लाह ताला ने अपना कलाम पढ़ने की हर एक को इजाज़त दी है। तो ये जो है ना बनी हुई बातें हैं, ये इंसानों की बातें हैं कि जी इजाज़त होती है, इजाज़त के बगैर हम फ़लाँ तस्बीह नहीं पढ़ सकते, इजाज़त के बगैर हम फ़लाँ वज़ीफ़ा नहीं पढ़ सकते। तो ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह पाक ने हर अपने बंदे को अपना हर कलाम पढ़ने की इजाज़त दी है। और कुछ लोग जिस तरह, ये भी बात बड़ी हम लोगों में की जाती है कि जी फ़लाँ वज़ीफ़ा जो है वो गर्म है, उसकी वो यूँ नहीं पढ़ना चाहिए, फ़लाँ जो है उसकी टाइमिंग होती है मख़सूस, तो वो फ़लाँ टाइम में पढ़ें, फ़लाँ टाइम में ना पढ़ें। ऐसा कुछ नहीं है दीन में, ये सब सिर्फ़ और सिर्फ़ बातें हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अच्छा जी, मेरा जो पहला वज़ीफ़ा है वो है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये वज़ीफ़ा इतना पावरफुल है, ये आप सब ही जानते होंगे कि ये जो एक आयत है, ये एक दुआ है, ये इसमें बहुत ताकत है। इतना पावरफुल वज़ीफ़ा है ये कि आप ये जो वज़ीफ़ा है, ये हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में जब वो थे, तो उन्होंने अल्लाह ताला को इस दुआ से पुकारा था। अल्लाह ताला से ये दुआ पढ़कर अल्लाह पाक से फ़रियाद की थी, और अल्लाह पाक ने उनकी फ़रियाद सुनी थी।
تو اتنا پاورفل یہ وظیفہ ہے، اس کا ترجمہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں، اسکرین پہ ڈال دیا ہے میں نے۔ اتنا پیارا ترجمہ ہے اس کا: اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ تو دیکھیں اللہ پاک سے یہ ایک فریاد کرنے کا، اللہ پاک سے مدد کا، یہ کتنا ایک پیارا طریقہ ہے، کتنی یہ پیاری دعا ہے۔ اس کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے، اور آیت کریمہ کے بارے میں جی بڑا مشہور ہے کہ جی یہ بہت گرم ہوتا ہے، اس کو یوں نہیں پڑھتے، اس کو ہر ٹائم نہیں پڑھ سکتے، اس کی اجازت ہوتی ہے تو سب نہیں پڑھ سکتے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ جو ہے یہ اتنا پاورفل ہے کہ آپ اس کو جس بھی مقصد کے لیے پڑھیں گے، جس طرح میں نے پہلے بتایا، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس مقصد میں آپ کو کامیابی نہ ملے، وہ آپ کی دعا قبول نہ ہو۔ آپ اس کو جس ٹائم پڑھیں، آپ چلتے پھرتے پڑھیں، آپ اس کو اٹھتے بیٹھتے پڑھیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی اس میں آپ کو نہیں ہے کہ آپ لوگ نہ پڑھیں، اس میں کوئی کسی بھی طرح کی رکاوٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے جب بھی اس کو کسی بھی مقصد کے لیے پڑھنا ہے تو آپ نے اپنے ذہن میں اس کا جو ترجمہ ہے، جو اللہ پاک سے فریاد ہے، وہ آپ نے ضرور ایک دفعہ اپنے زبان پہ لانی ہے، اپنے ذہن میں رکھنی ہے، اور دل سے کامل یقین سے آپ نے اس کا ورد رکھنا ہے اپنی زبان پر، جو بھی مقصد ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ یقین کریں کہ ایسے آپ کے کام جو آپ سوچتے ہو کہ نہیں جی کوئی معجزہ ہی ہو تو وہ ہو سکتے ہیں، تو اس کو پڑھنے سے وہ آپ کے کام بھی ہو جاتے ہیں، جن کا ہونا آپ ایک معجزہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ اتنی پاورفل دعا ہے، اور اس کا کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی اس کی تعداد، آپ نے کوئی مخصوص تعداد ہے آپ نے وہ پڑھنی ہے۔ آپ اس کو جتنا پڑھ سکیں، چلتے پھرتے پڑھیں، اس کا ورد کریں، جتنا پڑھیں گے اتنا ہی اجر بھی ہے، اتنا ہی آپ کا جلدی اللہ تعالیٰ آپ کی فریاد بھی سنیں گے، کیونکہ آپ دیکھیں اس کا کتنا خوبصورت ترجمہ ہے، اتنا پیارا طریقہ ہے یہ اللہ سے فریاد کا کہ اس میں ہم اللہ پاک کی کوالٹی بتا کر اللہ پاک سے لاڈ کر رہے ہیں کہ اللہ پاک تو تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں، میں انسان ہوں۔ میں اس کو آپ کو آسان لفظوں میں اس کا بتا رہی ہوں ترجمہ، کہ اللہ پاک سے ہم انڈائریکٹلی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک تو پاک ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو فریاد سننے والا ہے، بے شک میں ہی گنہگار ہوں، میں ہی خطا کار ہوں، کیونکہ میں تو انسان ہوں۔ تو اللہ پاک سے دیکھیں کہ اللہ پاک کو یہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ پاک سے ان کی کوالٹی اللہ پاک کو بتا کر کہ اللہ پاک سے فریاد کی تھی مچھلی کے پیٹ میں کہ اللہ پاک تو سچا معبود ہے، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں، لا الہ الا انت۔ اس میں اللہ پاک کی وحدانیت انہوں نے بیان کی کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، انت سبحانک، اس کا ترجمہ ہے تیری ذات پاک ہے، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی قصوروار ہوں، میں ہی خطا کار ہوں۔ تو جب ہم اللہ پاک کی کوالٹی بتا کر اللہ پاک سے فریاد کریں گے کہ اللہ پاک تو پاک ہے، تو سچا ہے، بے شک میں ہی گنہگار ہوں، میں ہی خطا کار ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پاک اللہ، وہ اتنا پیار کرنے والا اللہ، وہ ہماری فریاد نہ سنے؟ یہ بس آپ لوگوں نے صرف اور صرف یقین سے اس کو پڑھنا، اور پھر آپ اس کے معجزے دیکھیں جی۔ دوسرا جو وظیفہ ہے یہ بھی بہت پاورفل وظیفہ ہے، جو میں آپ لوگوں کو دوسرا وظیفہ بتانے لگی ہوں، کیونکہ یہ تینوں وظیفے جو میں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں، یہ نبی پاک کے وظیفے ہیں۔ جب نبی پاک خود کسی مشکل، تکلیف، پریشانی میں ہوتے تھے تو وہ ان کو پڑھتے تھے، ان کا ورد کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نبی پاک کے خود تعلیم کردہ، ان کے بتائے ہوئے وظیفے ہیں، سنت وظیفے ہیں، باقاعدہ یہ میں آپ لوگوں کو حدیث سے بیان کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور آپ لوگوں نے بس یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ان کو کامل یقین سے پڑھنا ہے، بالکل یقین سے پڑھنا ہے۔ جو دوسرا وظیفہ ہے نبی پاک اس کو بھی جب وہ کسی مشکل، پریشانی، دکھ، تکلیف میں ہوتے تھے تو اس کا ورد کرتے تھے، تو وہ دعا ہے جی حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اچھا میں یہاں آپ لوگوں کو یہ بات بتا دوں کہ کچھ لوگ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے ساتھ پڑھتے ہیں و نعم المولا و نعم النصیر، تو جی یہ دعا اکیلے ایسے ہی پڑھنی ہے، آپ نے اس کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہی پڑھنا ہے۔ جو آگے ہے و نعم المولا و نعم النصیر، وہ علیحدہ سے دعائیں ہیں، وہ علیحدہ سے آیتیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ اس کو نہیں پڑھ سکتے، ہم دین میں اپنی طرف سے کچھ بھی ایڈ نہیں کر سکتے، وہ بدعت میں شمار ہوتا ہے، یہ علیحدہ ایک دعا ہے، اس کو ان کے ساتھ نہیں پڑھنا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل،
اس کا ترجمہ بھی بہت خوبصورت ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ پاک سے یہ مدد کا ایک کتنا خوبصورت طریقہ ہے، کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ پاک کو ہم ان کی کوالٹی بتاتے ہیں۔ تو اللہ پاک یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک تو سچا ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ پاک ہماری فریاد نہ سنیں؟ تو اگر ہم ان دعاؤں کو پڑھ کے اللہ پاک سے فریاد کریں گے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ پاک اللہ وہ ہماری فریاد نہ سنے۔ اس دعا کو پڑھنے کی بھی کوئی ممانعت نہیں ہے، نبی پاک باقاعدہ خود جب کسی دکھ تکلیف میں ہوتے تھے اس کو پڑھتے تھے، اور اس کی کوئی تعداد نہیں ہے، مخصوص تعداد نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے اتنا ہی پڑھنا ہے اس کو۔ آپ لوگ اس کو بھی جب دل چاہے پڑھیں، جس دن پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے اس کا ورد رکھیں۔ اور یہاں میں پھر وہی بات کہوں گی کہ آپ لوگ جو اس کا ترجمہ ان دعاؤں کا وہ اپنے دماغ میں ضرور رکھا کریں، وہ اپنی زبان پر ضرور لایا کریں، کیونکہ جب آپ ان دعاؤں کا ترجمہ اپنی زبان پر لائیں گے آپ کے دل کو خود ایک اطمینان، ایک دلی سکون ملے گا کہ میں اللہ پاک سے ڈائریکٹ فریاد کر رہا ہوں۔ تو ترجمہ آپ لوگوں نے اپنی زبان پر ضرور رکھنا ہے، اور اس وظیفے کو بھی آپ لوگوں نے کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ کی جو بھی دکھ تکلیف ہے، جو بھی پریشانی ہے، آپ یقین کریں کہ وہ چٹکیوں میں ختم ہو جائے گی۔ آپ لوگوں نے بس اس کو کامل یقین سے اور دل سے آپ لوگوں نے اس وظیفے کو کرنا ہے، کیونکہ نبی پاک یہ خود پڑھا کرتے تھے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو جی میرا جو تیسرا وظیفہ ہے، جو میری تیسری دعا ہے، اس کی بھی بہت فضیلت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ بس بشرط یہ ریپیٹ کروں گی بار بار کہ آپ لوگوں نے یقین سے پڑھنا ہے۔ جو تیسری میری دعا ہے، ہماری دعا ہے، وہ یہ ہے، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ اس وظیفے کی بھی بہت فضیلت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور سب کو قائم رکھنے والے، تیری رحمت کے ذریعے فریاد چاہتا ہوں۔ تو دیکھیں اللہ پاک سے فریاد کا کتنا ہی خوبصورت یہ دعا ہے۔ اللہ پاک سے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ پاک سے اس طرح سے فریاد کریں اور وہ ہماری فریاد نہ سنیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اللہ ہے، وہ پیارا اللہ ہے، وہ ہماری فریاد ضرور سنتا ہے۔ تو یہ تھی جی میری آج کی 3 دعائیں، میرے 3 آزمودہ وظیفے، سنت وظیفے، نبی پاک جن کو خود کیا کرتے تھے، جو حدیثوں سے ثابت ہیں۔ یہ میری اپنی طرف سے بتائے ہوئے وظیفے نہیں ہیں، یہ حدیثوں سے ثابت ہیں۔ یہ آپ لوگوں نے اس کو جب دل چاہے پڑھیں، جو بھی دعا ہوگی، جو بھی جس بھی مقصد کے لیے آپ لوگ پڑھیں گے، دوبارہ سے ریپیٹ کروں گی، بشرط یہ کہ وہ آپ کا حلال کام ہو، بشرط یہ کہ وہ ناجائز دعا نہ ہو، بشرط یہ کہ آپ لوگوں نے اس کو دل سے پڑھنا ہے، کامل یقین سے پڑھنا ہے۔ آپ یقین کریں کہ آپ لوگ ان کے معجزے دیکھیں گے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ مجھے آپ لوگ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ اللہ پاک میری یہ نیکی قبول عطا فرمائیں، آمین ثم آمین، اور اللہ پاک آپ سب کو بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور جو میرے چینل پر نیو ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ حافظ۔